السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، 20واں پارہ اور خلاصہ قرآن تدبر قرآن کی 20ویں نشست۔ اللہ عز و جل نے سورہ عنکبوت کا آغاز سورہ الفرقان چل ہی رہا ہے، جس میں 20ویں پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ اپنی قدرت الہیہ کے ذریعے سے فرما رہے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور کون ہے جس نے کہ اس بارش کے ذریعے سے مختلف قسم کے باغات کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے بنایا، کائنات میں مختلف قسم کے رنگ رنگیلیوں اور سرسبز و شاداب باغات کا، اور متحرک زمین پر مضبوط پہاڑوں کا گاڑنا، خوشخبری لانے والی ہواؤں کا بھیجنا اور بادلوں کا آنا جانا، دو سمندروں کے درمیان پردے کا حائل ہونا، بے قرار آدمی کی پکار پر اس کی تکلیف کو دور کرنا، ابتداءً پیدا کرنے کے بعد موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، آسمان و زمین میں سے روزی روٹی عطا فرمانا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم نوازیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہے، اور یہ بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ذکر فرمایا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے حبیب پاک، اگر کفار آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ غمزدہ مت ہوئیے، اور فرمایا ان کو سنانا آپ کے ذمے ہے، آپ سنا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں مانتے ہیں، آپ منوا نہیں سکتے، اگر آپ وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے کہ اس کے لیے نہ ماننے پر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ جس طرح قبر میں آپ مردے کو سنا دیں تو اس کا سننا اس کا فائدہ نہیں پہنچاتا، اسی طرح اگر زندہ کفار بات سنیں گے نہیں اور قبول نہ کریں گے تو یہ بھی فائدہ نہ اٹھانے میں مردوں کی طرح ہے۔ اس آیت میں زندہ کفار کو مردوں اور بہروں کی طرح ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد علامات قیامت کا سب سے اہم چیز ہے، ایک اہم چیز جو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ قیامت کی ایک میجر سائن، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دابۃ الارض، یعنی ایک کیا کہنا چاہیے، بیسٹ ہم جس کو کہیں گے، ایک بڑا سا جانور نمودار ہوگا، اور یہ نکلے گا مدینہ پاک کے اطراف کے علاقوں سے نکلے گا مختلف روایتوں کے مطابق، اور وہ انسانوں سے کلام کرے گا، اور اور جو اہل ایمان رہیں گے ان کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا، اس کا اثر اچھا ہوگا، اور جو کفار وغیرہ رہیں گے اس کے لیے اس کا اثر برا رہے گا۔ یہاں پر سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ القصص، قصے کی جمع قصص ہے، قصص اور قصص دونوں بھی ہے، قصتن کی جمع قصص بھی ہوتی ہے، قصص بھی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں قصص کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو اس سورے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ القصص رکھا گیا۔ اس سورے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہے اور آپ کی رسالت پر ہونے والے اعتراضات کا ذکر ہے۔ سورے کا آغاز سے لے کر آیت نمبر 43 تک مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بالکل ابتدائی واقعات، حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرعون کو کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرناک ہوگا، اسی لیے فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور قتل کرتے گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھیں، جو ہزاروں بچوں کو قتل کیا، اللہ نے وہی جس موسیٰ کے لیے اللہ نے وہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پیدا بھی فرمایا، اور وہیں پر فرعون کے دربار میں وہ رہے اور بسے اور بڑے ہونے لگے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد، چونکہ ڈر یہ تھا کہ کہیں پر اگر فرعون کو پتہ چل جائے گا تو وہ اپنی فوج کو بھیج کر کے قتل کروا دے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر کر کے ان کو ساتھ رکھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی فرمائی۔ تو وحی سے مراد یہ ہے یہاں پر القاء ہونا،
غیب سے بغیر جبریل امین کے آئے ہوئے بھی راست جو قلب پر القاء ہوتا ہے اس کو بھی وحی کے ضمن میں شمار کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے رہیے، فَإِن خِفْتِ عَلَيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ فرمایا کہ جب آپ کو اپنے بچے کے لیے ڈر ہونے لگے تو ان کو ایک بٹی میں ڈال دیں، باسکٹ میں رکھ دیں، اور ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، آپ ان کو پانی میں چھوڑ دیں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم آپ کو آپ کی طرف لوٹا کر کے واپس کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جاؤ جا کر کے اس پر نظر رکھو اور دیکھو کہ کہاں پر جا کر کے یہ بٹی رکتی ہے، کون اس کو اٹھاتا ہے، اور ہم پھر بعد میں جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں چلے گئے۔ حضرت آسیہ جو آپ کی بیوی تھی فرعون کی، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہوں گی، اور چونکہ اِنَّا رَادُّوهُ کہ میرے پاس کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی رضائی عورت کا، کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر دیے۔ اب حضرت آسیہ پریشان کہ بھئی بچے کو کیسے دودھ پلایا جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی جو بہن جو نظر رکھتے ہوئے گئی تھی، وہ گئی جا کر کے کہنے لگی، حالانکہ ان کو نہیں بتایا کہ میں ان کی بہن ہوں، کہنے لگی کہ میں خاتون کو جانتی ہوں جو دودھ پلایا کرتی ہے، اگر آپ کہو تو ان کے پاس بھجوا دیں۔ تو حضرت آسیہ نے اپنے غلاموں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس بھیجا۔ وہ گئیں اور جا کر کے انہوں نے، جب حضرت موسیٰ نے، حقیقی والدہ ہے، جب دودھ پلانے لگی تو بچہ حضرت موسیٰ دودھ پینے لگ گئے۔ تو بلایا گیا، محل میں رہے، آپ نے کہا کہ نہیں، میرے بچے ہیں، میرے شوہر ہے، میرا گھر بار ہے، میں اپنے گھر میں رہوں گی، وہیں رہ کر کے پلاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک ایسی واحد خاتون ہے حضرت موسیٰ کی والدہ ام موسیٰ، جنہوں نے اپنے بچے کو دودھ بھی پلایا اور اس پر ان کو اجرت بھی عطا کی گئی۔ بہرحال بہت سارے تحائف تحفے دیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر پر آرام سے رہنے لگے۔ پھر جب بلوغیت کے قریب پہنچے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ آپ جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے آپ کو بلایا، ایک آدمی آپ کے قبیلے سے تھا، یعنی بنو اسرائیل سے، دوسرا قبطیوں میں سے تھا۔ تو اپنے قبیلے والے آدمی نے آپ کو بلایا تو آپ اس کی مدد کے لیے آگے گئے۔ تو ہوا یہ کہ دونوں کو علیحدہ کرنے کی چکر میں آپ نے ایک مکہ پیٹ میں پنچ مارا قبطی کے، اور وہ قبطی فوری طور پر اسی وقت گھائل ہو کر کے گر گیا اور مر گیا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ ڈرتے ہوئے اللہ سے توبہ کرنے لگے، اللہ میرا یہ جان بوجھ کر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو فوری قبول فرما دیا اور اس گناہ کو معاف فرما دیا۔ اب اس کے بعد دوسرا دن ہوا، دوسرے دن جب پھر نکلے تو وہی آدمی جو بنو اسرائیل کا تھا، اس نے پھر دوبارہ قبطی سے لڑا ہے، پھر بلایا، آواز دی۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ جو بنو اسرائیل کا، میری قوم کا آدمی ہے، یہ بڑا بدماش لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیری مدد کے لیے نہیں آؤں گا۔ جب دوسری لڑائی بڑھنے لگی تو آپ نے جدائی ڈالنے کے لیے گئے تو بنو اسرائیلی کہنے لگا، کیونکہ لوگوں میں پھیل گئی تھی بات کہ قبطی کا کس نے قتل کیا ہے، ڈھونڈ رہے تھے، پولیس تلاش کر رہی تھی۔ تو بنو اسرائیلی کہنے لگا کہ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے بھی قتل کر دے جیسا کہ آپ نے کل ایک قبطی کا قتل کیا تھا، حالانکہ وہ قتل آپ نے اسرائیلی کے لیے کیا تھا، اسرائیل کے لیے کو چھڑانے اور بچانے کی چکر میں ہوا تھا۔ بہرحال مسئلہ آگے بڑھا، سب کو پتہ چل گئی۔ ایک شخص آیا، شہر کے دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ کو عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ سردار، لوگ آپ کے قتل کے متعلق مشورے کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ علاقہ چھوڑ دیجئے اور کہیں اور چلے جائیے، لہٰذا آپ یہاں سے نکل کر کے مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ آپ اس خیرخواہ کے کہنے پر آپ یہاں سے نکلے، حضرت شعیب کی بستی میں چلے گئے اور فرمایا امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راہ پر ڈال دے گا۔ جب وہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو دودھ پلا رہے ہیں اور دو خواتین ہیں جو انتظار میں ہیں کہ وہ ختم کر جائیں۔ حضرت موسیٰ ان کے جانوروں کو پانی پلا دیے اور پھر اس کے بعد لڑکیاں اپنے گھر واپس گئیں اور لڑکیاں پھر واپس پلٹ کر کے آئی، اور ایک لڑکی آئی فجاہت احداہما تمشی علی استحیاء، آ کر اس نے عرض کیا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اجرت عطا کریں۔ تو پھر اس کے بعد وہ واپس گئے۔ جانے کے بعد حضرت شعیب جو تھے، اکثر روایات یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہی تھے، آپ نے ان کو
اجرت پر رکھا، اور اجرت پر رکھنے کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد آپ نے اپنی ایک بیٹی کا ان سے نکاح بھی فرما دیا۔ اور یہ ہمارے پاس ایک جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بھئی لڑکے والے رشتہ بھیجنا، لڑکی والے بھیجنا بہت معیوب بات سمجھی جاتی ہے، تو معزز سامعین کرام اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت شعیب نے لڑکی والے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کے لیے رشتہ بھیجا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رشتہ بھیجا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر رہے مدائن شعیب میں، وہاں سے پھر واپس پلٹ کر کے مصر کی طرف آئے، اور رات میں پھر اللہ تعالیٰ رات میں آگ کی ضرورت پڑی۔ ہم نے اس کا ذکر سورہ 19ویں پارے میں بھی کر آئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور معجزات وغیرہ کے ساتھ اعلان نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے روانہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ خاتم الانبیاء کی نبوت پر دلیل وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں جس مقام پر یہ واقعات ہوئے ہیں، یعنی کوہ طور کی طرف جانا، تورات کا دیا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک مدین میں رہنا، مدین سے واپسی پر نبوت کا اعلان وغیرہ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن آپ پھر بھی مینوان وہ چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ حدیث وہ وحی الہی کے تحت عطا فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری عطا فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو اپنے پہلے انبیاء پر ایمان لائے اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ اب پھر جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ان کو دوہرا اجر اور ثواب دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دین موسوی یا عیسوی پر بھی ایمان لائے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی تکالیف بھی برداشت کر کے سن کر کے صبر کیا، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد قارون کا قصہ، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من القوم من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء من العصبة أولي القوة اذ قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين۔ قارون دراصل ایک بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا، بعض روایت میں آتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس اتنا مال و زر تھا، اتنا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر جایا کرتی تھیں۔ یہ فرعون کا خاص آدمی تھا، اور بنو اسرائیل پر فرعون کی طرف سے نگران مقرر تھا۔ جب بنو اسرائیل فرعون کے تسلط سے نکل کر آئے تھے تو یہ بھی بنو اسرائیل کے ساتھ آیا تھا۔ اسے اپنے ساز و سامان اور مال و تجارت پر بہت ناز تھا، یہ اونٹوں پر مال لاد کر لاتا اور فخر و تکبر کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ساز و سامان کے ساتھ اس کو دفن فرما دیا۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے، جب مقام جحفہ یعنی جو رابغ کے قریب میقات ہے، کیا کہنا چاہیے کہ مقام غدیر خم سے پہلے، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پلٹ کر کے وطن کی یاد تازہ کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے حبیب پاک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس وقت آپ کو واپس یہاں پر لانا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر کے واپس داخل ہوں گے۔ چنانچہ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر اپنے آبائی وطن اسی راستے سے واپس آ کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب اس کے بعد ایک سورہ اور آتا ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ اس سورے میں مکڑی کے جالے کا ذکر مشرکین کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی جیسے مکڑی کمزور گھر بناتی ہے، اس پر بھروسہ کرتی ہے، اسی طرح مشرکین مکہ بھی غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس سورے کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ یہ سورہ مکی ہے، دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل دیے گئے اور اس کے آثار کا ذکر کیا گیا، اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کے ساتھ ساتھ اعتدال والی راہ اختیار کرنے کا فرمایا، حکم دیا گیا۔ اگر مومنین پر کسی جگہ بھی دین پر چلنا اور عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو انہیں وہ مقام چھوڑ کر کے ہجرت کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور ترغیب دی گئی۔ اور مومنین کو فرمایا گیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کفار کی طرف سے مشرکین پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، تو بعض اوقات مسلمان پریشان ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ اللہ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں فرما رہا ہے۔ یہاں پر ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں تمہارے لیے تیار فرمائی ہے، وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ بغیر کوئی تکلیفوں کے مصیبتوں کے تمہیں حاصل ہو جائے، لہٰذا تکلیفیں آئے گی لیکن وہ عارضی ہوگی، بہت جلد ختم بھی ہو جائیں گی، لہٰذا تسلی رکھیں، صبر سے کام لیں،
انہی آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سچے مومنین کے ساتھ اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ فرمایا کہ اولاد اسلام لے آتی ہے کئی مرتبہ، لیکن والدین کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ ایسے اولاد کے لیے فرمایا گیا کہ کفر پر واپس نہ جائے، اگر وہ تمہیں اصرار کریں، کوشش کریں کہ تم ایک شرک پر لائیں تو تم ان کے شرک پر نہ جائیں، بلکہ ان کی اطاعت کیا کریں، زندگی معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آخرت میں کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء۔ بعض کفار ایسے تھے جو اہل ایمان سے کہتے تھے کہ تم ایمان چھوڑ کر واپس کفر کی اختیار کر لو، اگر قیامت کے دن مواخذہ ہوگا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، جس کا بوجھ ہوگا وہی اٹھائے گا، جس کو جو کام دیا گیا ہے اس کے لیے اس سے کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ پھر مختصراً حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ چند اور انبیاء نوح، ابراہیم، اسحاق، لوط اور شعیب علیہ السلام کے مختصر تذکرے کیے گئے۔ سابقہ امتوں کا انجام کیا گیا، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ یعنی جب انہوں نے قوم ثمود نے، قوم عاد نے، قارون نے، قوم نوح نے، قوم لوط نے، قوم شعیب نے، جب ان لوگوں نے اللہ کے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو کس طرح تباہ و تاراج کیا اس کا مختصر احاطہ کیا گیا۔ اور پھر آخر میں مشرکین کی مثال دی گئی، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یعنی مشرک کی مثال جس طرح مکڑی کا جالا تن پر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے کہ بھئی یہ بہت سارا کچھ ہے سمجھتی ہے، مگر ایک انگلی سے اگر آپ ہٹاؤ تو وہ گر کر کے تباہ و تاراج ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح مشرک بھی حقیقی خداوند قدوس کو چھوڑ کر دیگر خداؤں پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس پر تکیہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا بھی حال ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک مکڑی کا جالا ہے، وہ ہلاؤ گے تو گر جائے گا، اسی طرح ان کے معبود جو جھوٹے معبود ہے وہ بھی کسی وقت ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اسی پر 20ویں پارے کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ وہ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔